مجھے یہاں پہ جملہ یاد آ گیا مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل علیہ مقام ہو، یہ وحد مناظر شیعہ قوم ایک ایسا اللہ نے پیدا کیا تھا اور سیدہ نے عطا کیا جس نے ساری زندگی پڑھا ہی بی بی کا حق تھا۔ مبلغ اعظم بزرگ چہروں میں تصویر ہے، نوجوانوں تک یہ آ گئی نہیں، تو اس لیے ہم یہ باتیں ممبر سے کرتے ہیں تاکہ یہ شخصیتیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے جب شیعہ ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بی بی سے خیرات مانگی ہے، بی بی مجھے دنیا نہ دے، دولت نہ دے، کرم مجھ پہ اتنا کر کے تیرا دشمن سوال ختم کرے، میری زبان پہ جواب شروع۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم لوگوں نے سمجھا کہ شاید مولانا اسماعیل مولوی تھا، اپنے دور کا فقیر تھا۔ میرے شہر کو یہ اعزاز آج بھی حاصل ہے کہ میری دھرتی پہ وہ مرد قلندر سو رہا۔ آج بھی مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، آپ جائیں فیصل آباد کے جنرل بس سٹینڈ، اس کے عقب میں ایک دربار ہے، بابا نور شاہ ولی سرکار، اس کے قریب ایک فقیر سید سویا دھوپ شاہ۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے بابا حامد شاہ جی کہا تھا، اپنی وصیت میں لکھا تھا، آج بھی ان کی وصیت ان کے درس میں موجود ہے، میری قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی گنبد نہ بنانا، مجھے کسی سید کے قدموں میں دفنا دینا۔ آج بھی دھوپ شاہ ایک فقیر ہے، اس کے قدموں میں مولانا اسماعیل کی کچی قبر، ساری زندگی بی بی کا حق پڑھتا۔ مبلغ اعظم مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق بطول۔ اس دور میں مناظروں پہ پابندی نہیں تھے، بندے کم ظرف نہیں تھے، اعلیٰ ظرف تھے، حقیقت پسند لوگ تھے، جرت کر کے حقائق سن لیا کرتے تھے۔ مناظرے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ جاتے تھے، فیصلے ہوتے تھے۔ ادھر لگ گیا ٹیبل، ادھر مولوی اسماعیل بیٹھ گئے، ادھر سامنے ٹیبل لگ گیا، ادھر مخالف فریق بیٹھ گیا، ایک مائک مولانا اسماعیل کے آگے، ایک ادھر، ادھر بھی کتابیں۔ میں قوم کے بچوں کے سامنے کی تصویر اس لیے بنا رہا ہوں، انہوں نے مناظرے ہوتے دیکھے نہیں، تھوڑے سی میں یہ کروں، ذرا ماحول پیدا کروں تاکہ پتا چلے کہ مناظرے ہوتے کیسے ہیں۔ ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، اور بڑی عزت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور آگے شیعہ سنی اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ادھر مولانا اسماعیل بیٹھے ہیں، ادھر مولوی بدل بدل کے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوسرا اسے کہتا تو آ، اب تیری دلیل اچھی نہیں آ رہی، تو نیچے اتر۔ ادھر سے دوسرا مولوی، ادھر اکیلے مولانا اسماعیل، مسلسل ادھر سے کتاب آ رہی ہے، ادھر سے کتاب، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، بحث ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، بات نتیجے پہ نہیں آ رہی۔ ادھر ایک ایسا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا مولوی آ گیا، وہ بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی کہا، اس نے کہا مولانا اسماعیل، مناظرے میں بحث بعد میں ہوگی، پہلے مناظرے کا موضوع بتا۔ مولانا اسماعیل نے کہا پچھلے 6 گھنٹوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، موضوع سب کے سامنے، جنازہ رسول اور حق بطول۔ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، اس کے بعد میں مناظرے کا آغاز کروں گا، کتابیں کوئی نہیں کھولنی، صرف ایک سوال کا جواب دے۔ مولانا اسماعیل کا سوال کا، اس نے کہا تم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، نبی زندہ ہے یا مر گئے؟ مولانا اسماعیل نے فوراً کہا ہمارا عقیدہ نبی زندہ ہے۔ اس نے کہا صرف اپنے طرف سے نہ کہے، تو مائک پہ کہہ کہ نبی زندہ ہے، جہاں جہاں مجمع میں شیعہ بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ نبی زندہ ہے۔ مولانا اسماعیل نے مائک میں کہا، جتنے شیعہ بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اس نے کہا جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو یہ بتاؤ نبی زندہ ہے؟ سب نے کہا زندہ ہے۔ اس نے کہا مولانا اسماعیل کتابیں بند کر، مناظرہ بہت غلط ٹاپک پہ ہو رہا ہے، یہ مناظرے کا موضوع بنتا ہی نہیں، اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا اور زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ کس موضوع پہ بحث کر رہا ہے؟ ایک طرف تو کہتا زندہ ہے، دوسری طرف تو بحث کر رہا ہے کہ جنازہ کو، ادھر تو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ وراثت تقسیم، بند کر کتابیں۔ اتنا جواب کہنا تھا کہ ادھر سے جو مولوی کہہ رہے انہوں نے نعرے لگا دیے، جتنے شیعہ بیٹھے تھے بالکل ایسے ہی خاموش ہو گئے۔ شیعت کی تاریخ تو بابا جی نہیں بدلتی نا،
بندے خاموش ہو گئے، بالکل ہو کا عالم ہو گیا بھیا۔ علمان مولوی اسماعیل کو ایک ہی بات میں اس نے خاموش کروا دیا۔ پھر آگے بھی تو مولانا اسماعیل کے قریب بیٹھے ہوتے تھے شاگرد، جن کے پاس وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹرنک ہوتے تھے جن میں کتابیں ہوتی تھی۔ مولانا اسماعیل سر پہ کلا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا اسماعیل نے شاگردوں سے کہا اٹھو بھائی کتابیں اٹھاؤ، مناظرہ ختم ہو گیا۔ شاگردوں نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، دوسروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مولوی نے مائک میں جذباتی ہو گیا، مولوی اسماعیل ایسے نہیں جانے دوں گا، اعلان کر کے جا کہ تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل کتابیں اٹھواتے ہوئے اس مولوی کی طرف دیکھے گا، اللہ نے ابھی تک وہ زبان پیدا ہی نہیں کی جو مولوی اسماعیل کو ہرا کے چلے جائے۔ اس نے کہا پھر مجھے دلیل کا جواب دے کے جا۔ مولوی اسماعیل نے کہا بڑی اچھی دلیل تو نے دی ہے کہ زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا، زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، ایک بات تو بھی اپنے مائک پہ کہہ، زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہو۔ خلافتے تو واپس لے، وراثتیں میں واپس لے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، حق تک پہنچنے کا کوئی متلاشی ہو تو اتنے موتی ہیں کہ ایک لمحہ نہ لگے حق تک پہنچنے میں۔ بی بی نے گواہ پیش کیا، وہ قرآن تھا۔ بی بی نے دوسرے گواہ حسن حسین پیش کیے، وہ بنس قرآن رسول کے بیٹے تھے۔ چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی، بی بی نے چوتھی گواہی ام ایمن کی دلوائی تھی۔ ام ایمن رسول کی کنیز نہیں تھی، جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ جناب عبداللہ رسول کو دے کے گئے تھے، رسول زہرا کو دے کے چلے گئے۔ بی بی ام ایمن کو اس لیے لے کے آئی تھی، بی بی کو خبر تھی کہ حاکم نے ایک حدیث پیش کرنی ہے جس حدیث کا کوئی سرا نہیں اور کوئی وجود نہیں ہے۔ حاکم نے کہنا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی نے کہا یہ سامنے کھڑی ہے ام ایمن، تیری حدیث کو رد کرنے کے لیے اکیلی کافی۔ اگر نبی وارث بنتے نہیں تو عبداللہ کی کنیز کے وارث محمد کیسے بنے؟ اگر نبی وارث بناتے نہیں تو نبی نے اپنی کنیز مجھے کیوں دی؟ سیدہ نے پہلا کیس کیا، اور یہاں تک ابھی تک اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ زہرا دربار میں گئی تھی، بی بی نے میں آج آپ کے سامنے بات کھولوں، بی بی نے ایک کیس نہیں، ایک وقت میں 2 مقدمے لڑے۔ پہلا کیس بی بی کا نصاب شہادت نامکمل ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا۔ بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی، بی بی نے کیس خارج کروا لیا۔ بی بی کا تاریخ میں لکھا گیا کہ تو نے مجھ سے گواہ مانگے، تاریخ میں لکھا گیا تو نے میری گواہیوں کو جھٹلایا۔ بی بی نے کہا نہ میں گواہیاں بدلوں گی، یہ کیس ہو گیا سائٹ پہ۔ بی بی نے وہیں کھڑے دوسرا کیس دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا تو حاکم ہے، میں بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں، مجھے دے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ بیٹی باپ کی وراثت میں حصے دار ہوتی، حاکم پھر خاموش ہوا۔ حاکم نے کہا یہ فیصلہ وہی ہے جو پہلے کیس میں ہوا۔ بی بی نے دوسری فائل ہٹائی، بی بی نے وہیں کھڑے تیسرا کیس کر دیا۔ آئے ہائے، تیسرا کیس سننا شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو، لیکن آپ کے چہروں کی چمک بتا دے کہ کہاں کہاں تک بات پہنچی۔ بی بی نے وہیں کھڑے تیسرا کیس کیا۔ بی بی نے کہا خدیجہ کی بیٹی آئی ہے، خدیجہ کا حق واپس کر۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ تو مانتا ہے نا کہ میری ماں کی دولت ہے اسلام میں، چل تو باپ کی وراثت سے نکال رہا ہے، باپ میرا نبی تھا، ماں تو ہے نا، ماں کے حصے سے دے۔ تو حاکم اسلام جو بن گیا، تو مملکت اسلامیہ کا حاکم بنا ہے، میری ماں کی دولت ہے اسلام کے پاس۔ اگر تو مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے تو میں خدیجہ کی بیٹی اپنی ماں کی دی ہوئی اسلام کو دولت، اس کا حساب لینے آئی۔ حاکم خاموش ہو گیا۔ نبی کی بیٹی دربار سے گئی تو جنگ جیت کے گئی۔ قرآن نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کو اس کا حق دینا ہے، حاکم نے نہیں دیا۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ میں کہوں کہ میری پوری تقریر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو، ایک جملہ ادھر رکھو، یہ جملہ پوری تقریر میں وزنی ہو جائے گا۔ بی بی جو دربار میں آئی تھی، یہ مسئلہ وراثت کا نہیں تھا، اللہ کی عدالت کا تھا۔
حاکم نے وراثت پہ شک نہیں کیا، اللہ کی عدالت میں شک کیا۔ جب اللہ نے بیٹی کو حق دیا تھا تو حاکم نے چھین کیسے لیا؟ زندگی میں ہر چیز بھول جانا، کبھی بیوی کا حق نہ بھولنا۔ منت کر کے جا رہا ہوں اپنی قوم کے سامنے، جب تک زندہ ہوں یہ حق پڑھوں۔ کسی بھی جگہ پہ مارا گیا، جرم میرا صرف یہی ہے، میں آج اتنے لوگوں کے سامنے مائک پہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہی جرم ہے میرا، حق زہرا پڑھنا، اور میرے لیے یہ سب سے بڑی موت ہوگی کہ میں بیوی کا حق پڑھتا ہوا مارا جاؤں۔ منت کر کے جاؤں گا اپنی قوم کے بچوں تک، اپنی نسلوں کے کانوں میں ابھی سے کہنا شروع کر دو، بیٹا حالات مشکل آ رہے ہیں، زہرا کو نہ چھوڑنا، نبی کی بیٹی کو تنہا نہ کرنا۔ ایک لمحے کے لیے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیری زبان سے ایک جملہ نکلے، ٹھیک ہے یار یہ مقدمہ ہے تو صحیح، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، جو ہوا ٹھیک ہو گیا، مجرم بن جائے گا تو زہرا، روئے گا پردے میں تیرا امام۔ معصوم فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات میرا دادا علی تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے، یہ نہیں کہا کہ ملنے آئے، شکریہ ادا کرنے آئے، مولا فرماتے میری دادی کی حق پہ پردہ نہ ڈالنا۔ لوگوں کو کھل کے بتایا کرو، بسم اللہ شاہی تشریف، لوگوں کو کھل کے بتایا کرو کہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی۔ سنی بھائی بیٹھے ہیں، یقیناً بیٹھے ہیں، میرے لیے قابل احترام اہل سنت بھی مسلمان ہے، کلمہ وہ بھی نبی کا پڑھتا ہے۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا بھی مجلس ختم ہوگی، جتنی دیر گھر تک جاتے رہنا رستے میں میری بات سوچتے جانا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے جس مولانا کے پیچھے نماز پڑھے اس کو تنہائی میں لے کے بیٹھ جانا، اسے نہ بتانا کہ تم مجلس میں گیا تھا، اسے کہنا مولانا میں کلمہ پڑھتا ہوں نبی کا، ایک شریعت کی بات پوچھنے آیا ہوں، وہ کہے گا بتا، اسے کہنا مجھے صرف اتنا بتا نبی کے بعد نبی کی بیٹی کتنے دن زندہ رہی؟ یہ سوال ضرور کر۔ وہ فوراً آپ کو کہے گا 3 طرح کی روایتیں ہیں، کوئی کہتی ہے 60 دن، کوئی کہتی ہے 75 دن، کوئی کہتی ہے 90 دن۔ جب وہ بتا دے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا مولانا مرنا میں نے ہے، قبر اپنی میں جانا ہے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، محمد کی بیٹی دنیا میں کس صدمے سے گئی تھی؟ طبعی موت تھی، بیمار تھی رسول کی بیٹی، بابے کے جانے کے بعد اداس ہو گئی تھی، اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ وہ فوراً تجھ پہ سوال کرے گا کہ تو کبھی کسی شیعہ مجلس میں تو نہیں گیا، تیرا کوئی دوست شیعہ تو نہیں ہے؟ یہ ایسی باتیں ایسے جھوٹے پراپوگنڈے شیعہ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ وہ تجھے یہ بات کہہ کے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، میں تیرے اطمینان کے بت کو توڑنے کے لیے کہ تو وہاں سے مطمئن ہو کہ نہ آئے، میں تمہارے سامنے ممبر پہ ہوں، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، ابھی مجلس میں آنے سے پہلے وضو کر کے آیا ہوں، شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، مہمان ہوں تمہارا، مجھے شیعہ نہ سمجھ، مجھے مسلمان سمجھ، مجھے مسافر سمجھ۔ مسافر نہ جاننے والا اجنبی پنچایت میں کھڑا ہو کے قسم دے دے، بابا جی بندے کہتے بس اس نے دے دی اب مان لو، جھوٹی دی ہے یہ جانے تو اللہ جانے۔ میرا سنی بھائی صرف تیرے اطمینان کے لیے کہنے لگا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے بطول کی صداقت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم۔ سنی بھائیوں تمہارے مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا غلط پڑھوں، نبی کا مجرم بنوں، علی اپنے نوکروں میں سے نہ اٹھائے، قیامت والے دن میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو، جہنم کا آخری بدترین ٹھکانہ میرا ٹھکانہ قرار پائے۔ اتنی بڑی بددعائیں اور قسمیں دے کے کہنے لگا ہوں قتل کیا تھا مسلمانوں نے نبی کی بیٹی۔ میرا یہ کہنا میری بی بی گواہی میں درج کر لے، میں قیامت والے دن اپنی شہزادی کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ بی بی میں نے قسمیں پڑھ پڑھ کے تیرا قتل پڑھا تھا، لوگ حوالے مانگتے تھے میں قسمیں دیتا رہا ہوں،
مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی